السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ قال اللہ عز وجل فی کلامہ العزیز اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ وقال اللہ عز وجل فی مقام آخر ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ اللہ رب العزت نے ایک انسان اور مسلمان کی کامیابی قرآن کریم کے ساتھ تعلق کے اندر رکھی ہے۔ دنیا کائنات کی تمام عزتیں بھی، دنیا کائنات کی تمام بلندیاں اور رفتیں قرآن کریم پر عمل کے ساتھ ہیں۔ ایک بندے کا تعلق بھی قرآن کے ذریعے ہی اللہ کے ساتھ مضبوط ہوتا ہے۔ دنیا کے اندر بھی نجات اور کامیابی قرآن کریم کے ذریعے ہے، اور اللہ تعالیٰ نے برزخی قبر کی زندگی اور آخرت کی زندگی کی کامیابی اور نجات بھی قرآن کریم پر عمل کے ذریعے ہی رکھی ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ بے شک یہ قرآن اس راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے جو راستہ سب سے مضبوط اور سب سے سیدھا راستہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس امت پر اپنے محبوب پیغمبر علیہ السلام کے ذریعے جو سب سے بڑی نعمت اتاری ہے، سب سے بڑا احسان کیا ہے، اور محبوب پیغمبر علیہ السلام کو جو سب سے بڑا معجزہ عطا کیا گیا ہے، وہ معجزہ بھی قرآن کریم ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے سے قوموں کو بلندیاں عطا کرتا ہے، اور اس قرآن کے ذریعے سے ہی قوموں کو زوال ملتا ہے۔ قرآن پر عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ انسان کو عزت دیتا ہے، بلندی دیتا ہے، عروج عطا کرتا ہے، اور اگر قرآن کریم کی تعلیمات کو چھوڑ دیا جاتا ہے تو پھر قومیں بھی زوال پذیر ہو جاتی ہیں، انفرادی اور اجتماعی زندگی بھی زوال کا شکار ہو جاتی ہے۔ اسی لیے تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ صحیح مسلم کے اندر نافع بن عبد الحارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے کہ مکہ کے گورنر، مدینہ کے گورنر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت نافع بن عبد الحارث کو بنا دیا۔ یہ مدینہ کے گورنر تھے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے لیے مکے کی طرف سفر کرتے ہیں۔ جب مکے میں پہنچتے ہیں تو نافع بن عبد الحارث سے ملاقات ہو جاتی۔ پوچھا، نافع تجھے تو مدینے کا گورنر بنایا تھا، اور تو اپنی جگہ پر کس کو گورنر بنا کر آ گیا ہے؟ اور تو خود حج پہ آیا ہے تو اپنی جگہ پر گورنر کسے بنایا؟ فرمایا امیر المومنین
میں اپنی جگہ پر ابن ابزہ کو گورنر بنا کے آیا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں من ابن ابزہ، نافع ابن ابزہ کون ہے؟ کہا امیر المومنین ہوا غلام من غلامنا، وہ ہمارے غلاموں میں سے ایک غلام ہے۔ کہا نافع تو آزاد لوگوں کے اوپر ایک غلام کو گورنر بنا کر آیا، تو آزاد رعایا کے اوپر ایک حکمران بنا کر آیا ہے، تو ایک غلام کو گورنر اور حکمران بنا کر آیا۔ فرمایا امیر المومنین ہوا قاری لکتاب اللہ، میں اس کو مدینے کا گورنر اس لیے بنا کر آیا ہوں کہ وہ اللہ کے قرآن کا قاری ہے، وہ اللہ کے قرآن کا قاری ہے۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے سچ فرمایا تھا کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، کہ اللہ رب العزت اس قرآن کے ذریعے قوموں کو بلندیاں عطا کرتا ہے، اور اللہ اس قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے قوموں کو زوال پذیر کر دیتا ہے۔ آپ صحیح بخاری کو اٹھا کر دیکھیے، اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کے دور کا جو سب سے چھوٹی عمر کا امام تھا، اس کی عمر 6 سال تھی، اور اپنے قبیلے کا وہ امام کیوں بنا کہ جب اس کا پورا قبیلہ اسلام کی آغوش میں آیا، اسلام کی دولت سے مالا مال ہوا، تو اس 6 سال کے بچے کے پاس قرآن کی سب سے زیادہ صورتیں یاد تھی، اس لیے اس کو پورے قبیلے کا امام بنا دیا۔ یہ قرآن کی بلندیاں میرے بھائیوں، جو اللہ تعالیٰ امتوں کو قرآن کے ذریعے دیتا ہے، یہ تو دنیاوی زندگی ہے۔ دنیاوی زندگی کے اندر بھی اللہ قرآن کے ذریعے عزتیں دیتا ہے، قرآن کریم کے ذریعے برکات ملتی ہیں، قرآن کریم کے ذریعے اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، قرآن کریم کے ذریعے اللہ کا فضل نازل ہوتا ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی حدیث ہے مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ، کہ جب اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں کچھ لوگ بیٹھ جاتے ہیں، جس طرح آپ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے آنے کا مقصد کوئی دنیاوی معاملات نہیں ہے، کوئی کاروباری مسئلہ نہیں ہے، کوئی ان کے دنیاوی تعلقات اور دنیاوی مسائل نہیں ہیں، بلکہ اللہ کے گھروں میں بیٹھ کر وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، یتدارسونہ بینہم، اللہ کے قرآن کو سنتے اور سناتے ہیں، درس و دروس کا اہتمام کرتے ہیں۔ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا الا نزلت علیہم السکینہ، اللہ کی سکینت ان کے اوپر نازل ہوتی۔ ایسے لوگوں کو، ایسی مجالس کو اللہ رب العزت کی رحمت جو ہے وہ ڈھانپ لیتی ہے، غاشیتہم الرحمہ وحفتہم الملائکہ، اللہ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے اور فرشتے اپنے پروں سے ان کے اوپر سایہ کرتے ہیں۔ یہ اتنی بڑی مجلس ہے، یہ اتنی عظیم مجلس ہے۔ اس مجلس کو عظمت کس وجہ سے ملی ہے؟ قرآن کریم کی تعلیم کے ذریعے سے ملتی۔ اس مجلس کو عظمت کس وجہ سے ملی ہے؟ قرآن کے درس و دروس کی وجہ سے ملی ہے۔ امام حیثمی رحمت اللہ علیہ مجمع الزوائد کے اندر روایت نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا من غدا الی المسجد لا يريد الا ان يتعلم خيرا او يعلمه، جو بندہ مسجد میں فقط اس مقصد کے لیے آتا ہے کہ میں جا کر خیر کو سیکھوں گا یا خیر کو سکھاؤں گا۔ آپ سفر کر کے آئے ہیں دین کو سیکھنے کے لیے، دین کو سکھانے کے لیے، دین کو سننے کے لیے، دین کو سنانے کے لیے، اور قرآن سے بڑھ کر کون سی بڑی خیر ہو سکتی ہے؟ قرآن سے بہتر کون سا دین ہو سکتا ہے؟ قرآن کی تعلیمات سے بڑھ کر کون سی تعلیمات ہو سکتی ہیں؟ پیارے پیغمبر علیہ السلام کی حدیث ہے کہ مسجد میں اس مقصد کے لیے آتا ہے جا کر دین سیکھوں گا یا دین سکھاؤں گا، اللہ رب العزت اس کو ایک حاجی جتنا اجر اور ثواب عطا کرتا۔ اور حاجی کا اجر بھی کیسا ہے میرے بھائیوں؟ الا حجر کاجر حاج تامن حجتہ، حاجی بھی کیسا؟ جو اپنے حج کو مکمل کر لیتا ہے، مکمل حج جتنا اجر اور ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور حج کا اجر میرے بھائیوں کتنا ہے؟
پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق خرج من ذنوبہ کیوم ولدتہ امہ، جو بندہ اللہ کے لیے حج کرتا ہے اللہ رب العزت اس کو اتنا اجر دیتا ہے، حج کا اتنا ثواب دیتا ہے، حج کے اجر اور ثواب کی وجہ سے وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے آج اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والا بچہ۔ یہ دنیا کے اندر قرآن کے ساتھ تعلق کی مضبوطی کی وجہ سے عظمتیں ہیں۔ جب قبر کے اندر جائے گا، اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، قبر میں جائے گا اتاہ ملکان فیقعدانہ، دو فرشتے آئیں گے، وہ اس سے اٹھا کر بٹھا دیں گے، اس سے پہلا سوال کریں گے من ربک، تیرا رب کون ہے؟ دوسرا سوال کریں گے من نبیک، تیرا نبی کون ہے؟ تیسرا سوال کریں گے ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ جب وہ ان تینوں سوالوں کے جواب دے لے گا تو فرشتے اس سے چوتھا سوال کریں گے قبر میں۔ چوتھا سوال اس سے کیا کیا جائے گا؟ اللہ کی معرفت کے بارے میں، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے تعارف کے بعد اور دین اسلام کے تعارف کے بعد اس سے چوتھا سوال جو کیا جائے گا وہ یہ کیا جائے گا، تجھے کیسے پتہ چلا کہ تیرا رب اللہ ہے؟ تجھے کیسے پتہ چلا کہ تیرا دین اسلام ہے؟ تجھے کیسے پتہ چلا کہ تیرے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں؟ پھر وہ فرشتوں کو جواب دے گا قرأت کتاب اللہ، میں نے اللہ کی کتاب، اللہ کے قرآن کو پڑھا تھا، میں نے اللہ کے قرآن کو پڑھا تھا، اس وجہ سے مجھے پتہ چلا اللہ کا تعارف بھی اللہ کے قرآن میں ہے، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا تعارف بھی قرآن میں ہے، دین اسلام بھی قرآن میں ہے، دین کی تعلیمات بھی قرآن میں ہے، اللہ کا کامیاب اور اللہ رب العزت کا پسندیدہ دین اسلام ہے، اور اسلام قرآن اور سنت کا نام، اور یہ وہ عظیم تعلیمات ہیں۔ میرے بھائیوں، مستدرک حاکم کے اندر حدیث ہے، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا ترکت فیکم امرین، تمہارے اندر میں دو چیزوں کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، لن تضلوا ما تمسکتم بہما، جب تک تم ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتے، کتاب اللہ و سنت رسولی، وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ ایک اللہ کا قرآن ہے اور ایک پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت۔ تو کیا پتہ چلا؟ گمراہیوں سے بچنے کا ذریعہ بھی قرآن ہے، بلندیوں کو حاصل کرنے کا ذریعہ بھی قرآن ہے، رفتیں اور عظمتیں لینے کا ذریعہ بھی قرآن ہے، اللہ کی رحمت اور برکات اور فضل کو سمیٹنے کا ذریعہ بھی قرآن ہے۔ قرآن دنیا کے اندر بھی انسان کی زندگی کو کامیاب کرتا ہے اور برزخی زندگی میں بھی انسان کو کامیاب کرتا ہے، اور پھر آخر بر قیامت کے دن اور ہمیشہ ہمیش رہنے والی آخرت کی زندگی میں بھی کامیاب کرنے والی چیز کیا ہے؟ اللہ کا قرآن۔ تو میرے پیارے بھائیوں، پیارے پیغمبر علیہ السلام کی حدیث ہے جامع ترمذی کے اندر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا مات الانسان انقطع عملہ، جب انسان مرتا ہے تو اس کے سارے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، اس کی نیکیوں کا، اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، الا من ثلاثۃ، سوائے تین چیزوں کے۔ پہلی چیز ولد صالح یدعو لہ، اس کی نیک اولاد جو اس کے لیے دعائیں کرتی، وہ نمازی اولاد ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی، جب وہ نمازیں پڑھیں گے، روزے رکھیں گے، حج کریں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے، ذکر اذکار کریں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے تو والدین کے لیے دعائیں کریں گے۔ والدین کے لیے یہ ایسا عظیم عمل ہے کہ قبر کے اندر بھی والدین کو ثواب ملے گا۔ دوسری چیز پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا وہ صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ، اس نے اپنی زندگی میں کوئی ایسا عمل کیا یا اس کی زندگی کے بعد اس کی طرف سے کوئی ایسا صدقہ کیا جاتا ہے جس کا عمل جاری رہتا ہے، اس کا ثواب بھی اللہ تعالیٰ اس کو قبر کی زندگی میں دیتا ہے۔ اور تیسری چیز علم ینتفع بہ، ایسا علم جس کے ذریعے سے نفع حاصل کیا جائے۔ سب سے بہترین علم، سب سے نفع مند علم کون سا علم ہے؟ وہ قرآن کا علم ہے، وہ حدیث کا علم ہے، وہ سنت کا علم ہے کہ اس نے دین کا علم سکھایا ہے، دین کے علم کی وجہ سے اس کے لیے صدقہ جاری ہے۔
جہاں پر آپ تشریف فرما ہے، آج سے کم و بیش 35 سے 37 سال پہلے 90 کی دہائی میں یہ مدرسہ قائم ہوا۔ مولانا عبد الخالق رحمہ اللہ تعالی، حاجی عبد الغنی رحمہ اللہ تعالی، انہوں نے اس کی بنیادیں رکھیں۔ قاری عبد الرحیم زاہد رحمہ اللہ تعالی، انہوں نے اس باغبان کی، اس کی آبیاری کی، اس باغبان کو سانچا، اور اللہ نے ان کی محنتوں کو قبول کیا۔ یقیناً ہم سب ان کے لیے آج صدقہ جاری ہے۔ وہ ہمارے بزرگ ہیں، ان کی محنتیں ہیں۔ اس وقت جب یہاں آبادی کا دور دور تک نام و نشان نہیں تھا، صرف چند دکانوں کے، چند گھرانوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا، اس وقت یہاں جنگل کے اندر باغ لگایا گیا۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر کروڑ رحمتیں نازل فرمائے۔ ان کے بچے یہاں موجود ہیں، حاجی صاحب کے بچے بھی موجود ہیں، اور محترم قاری صاحب قاری عبد الرحیم زاہد رحمہ اللہ تعالی، ان کے بچے بھی آج آئے ہوئے ہیں۔ یقیناً یہ ان کے لیے صدقہ جاری ہے۔ سینکڑوں حفاظ یہاں سے حفظ کر کے تحفیظ القرآن کی سند فراغت حاصل کر کے جا چکے ہیں، اپنے اپنے منصب پر جا کر کام کر رہے ہیں۔ جو یہاں پر کام کر رہے ہیں یہ بھی ان کے لیے صدقہ جاری ہے، جو اپنے اپنے علاقوں میں جا کر کام کر رہے ہیں وہ بھی ان کے لیے صدقہ جاری ہے۔ انشاءاللہ ان کے لیے یہ بوٹا، یہ پودا، یہ باغ قیامت کی دیواروں تک ان کے لیے صدقہ جاریہ رہے گا۔ ان کے لیے یہ ساری کی سارے معاملات چلتے رہیں گے، جس طرح ان کی زندگی میں ان کو اجر اور ثواب ملتا تھا، انشاءاللہ ان کی زندگی کے بعد بھی ان کو اجر اور ثواب ملے گا۔ ہم اپنے مال کے ساتھ، اپنی جان کے ساتھ، اپنے وقت کے ساتھ اس کی آبیاری کرتے رہیں، اس پودے کی، اس بوٹے کی آبیاری کرتے رہیں۔ یقیناً آج یہ پھلدار درخت بن چکا ہے، اس کی حفاظت کی ذمہ داری، اس کو پانی دینے کی ذمہ داری، اس کی آبیاری کی ذمہ داری ہماری ہے، آپ کی ہے، یہاں کے باسیوں کی ہے۔ اس مسجد کو آباد کرنا، اس مدرسے کو آباد کرنا، زیادہ سے زیادہ اس کے ساتھ اپنے وقت کو لگانا، اپنے جان کے ساتھ تعاون کرنا، اپنے بچوں کو یہاں بھیج کر اس کی آبیاری کرتے رہنا۔ یقیناً کل ہم بھی یہاں نہیں ہوں گے، ہم بھی دنیا سے چلے جائیں گے، ہماری اولادیں بھی ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنیں گی، ہمارے تلامذہ، ہمارے شاگرد ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے۔ آئیں رجوع کرتے ہیں اللہ کے قرآن کی طرف، دین اسلام کی طرف، اور اپنے آپ کو، اپنی اولادوں کو اسلام کی تعلیمات پہ ڈھالتے ہیں۔ یقیناً ہماری زندگیاں تیزی کے ساتھ بسر ہو رہی ہیں، اپنی جوانیوں کو، اپنے بڑھاپوں کو، اپنے بچپن کو اسلام کے ساتھ لگاؤ کرتے ہوئے تعلق کو مضبوط کریں، قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کریں، اسلام کی تعلیمات کے ساتھ تعلق کو مضبوط کریں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں اسلام کی تعلیمات پر عمل کی، اسلام کی تعلیمات کی دعوت دینے کی، تبلیغ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وأقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين۔